بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان فردوس ابلیس، حصہ پہلا، قسط نمبر 6۔ اس نے فوراً تلوار نکالی اور زور زور سے گھمانے لگا۔ بھیڑیے سمتیں بدل بدل کر اس پر جھپٹنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس کی گھومتی ہوئی تلوار بھیڑیوں کو قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ ایک بار وہ اس دھسی ہوئی قبر کے کنارے پر اس طرح چلا گیا کہ اس کی پیٹھ قبر کی طرف تھی۔ بھیڑیوں سے بچنے کے لیے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو قبر میں جا پڑا۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے تک مٹی میں دھنس گئی۔ اسے مری ہوئی ایک بلی نظر آ گئی جو قبر میں پڑی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بلی ہے جس کے پیچھے بھیڑیے دوڑ رہے تھے۔ بلی شاید اس قبر میں گر پڑی یا چھپنے کے لیے اس میں اتر گئی تھی۔ بھیڑیوں نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ بھیڑیے اس وقت بلی کو کھا رہے تھے جب حسن وہاں پہنچا تھا۔ بھیڑیے یہ سمجھے کہ یہ شخص ان سے ان کا شکار چھیننے آیا ہے۔ حسن نے فوراً چیری پھاڑی ہوئی بلی کو ٹانگ سے پکڑا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اگر وہ ایک لمحہ اور بھیڑیوں کا شکار باہر نہ پھینکتا تو وہ اوپر سے اس پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ دیتے۔ بھیڑیے اپنا شکار اٹھا کر چلے گئے، لیکن حسن بن صبا پر ایسا خوف طاری ہو گیا کہ وہ اپنے جسم میں لرزہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہاں سے بھاگ آئے، لیکن استاد کے ڈر سے اس نے بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے کچھ اس قسم کی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ بعض لوگ اللہ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ وہ مر جائیں اور کوئی ان کی خبروں کی توہین کرے تو اللہ اس پر اسی وقت عذاب نازل کرتا ہے۔ اس خیال نے اس کے خوف میں اضافہ کر دیا، لیکن ابن عطاش نے اسے کہا تھا کہ مطلوبہ ہڈیاں ہر حالت میں لانی ہیں اور خوف پر قابو پانا ہے۔ حسن نے اپنی دھنسی ہوئی ٹانگ باہر کھینچی۔ یہ خبر تھی جس میں ہڈیاں ہونی چاہیے تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں سے ایک سیل نیچے کو گری ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھوں سے مٹی باہر پھینکی، پھر سیل اٹھا کر الگ رکھ دی۔ چاندنی میں مردے کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ مردے کا اوپر والا حصہ تھا۔ اس نے کھوپڑی اٹھائی اور دونوں بازوں کی ہڈیاں بھی اٹھا لی۔ عین اسی وقت اس نے دیکھا کہ چاندنی بجھ گئی ہے اور ایک سایہ اس کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ کالی گھٹا آگے کو بڑھ رہی تھی اور رات تاریک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حسن کھوپڑی اور ہڈیاں اٹھا کر تیزی سے قبر سے نکلا۔ اچانک بجلی بڑی زور سے چمکی۔ 2-3 سیکنڈ بعد بجلی کی کڑک سنائی دی جو اتنی خوفناک تھی کہ حسن بن صبا جیسے دلیر نوجوان بھی سن کے پریشان رہ گیا اور اسے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ اس علاقے میں بارش کا اچانک آ جانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی، لیکن حسن کے دل پر یہ خوف سوار ہو گیا کہ یہ کسی برگزیدہ بزرگ کی خبر ہے جس کی توہین پر آسمان اپنی بجلیاں گرانے پر اتر آیا ہے۔ حسن کو پھر وہی خیال آیا کہ یہ کھوپڑی اور دونوں ہڈیاں قبر میں واپس رکھ دے، لیکن اسے اپنے استاد کی یہ بات بھی یاد آ گئی کہ اگر تو ڈر گیا ویسے ہی ناکام لوٹا تو پھر یہ علم سیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے سال اور لگ جائیں گے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا حوصلہ مضبوط کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ اچانک موسلات بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے قطرے کنکریوں کی طرح جسم کو لگتے تھے۔ وہ دوڑ پڑا۔ ایک جگہ اس نے سامنے دیکھا تو اسے 3-4 قدم دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا جس کے قد و خال صاف نظر نہیں آتے۔ وہ دھندلا سا سایہ تھا جو سیدھا کھڑا تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ عام انسان سے زیادہ تھا۔ اس نے دونوں بازو کندھوں کی سیدھ میں دائیں بائیں پھیلائے رکھے تھے جیسے حسن کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہو۔ اس کا سر گول نہیں بلکہ لمبا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ حسن رک گیا۔ دل پر خوف کی گرفت ایسی جیسے ایک مضبوط ہاتھ
اس کے دل سے خون کا آخری خطرہ بھی نچوڑنے کے لیے شکنجے کی طرح دباتا جا رہا ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کھوپڑی اس خوفناک آدمی کے قدموں میں رکھ دے گا۔ بجلی بار بار چمکتی اور کڑکتی تھی۔ اس چمک سے حسن کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ بارش بڑی ہی تیز تھی، یوں پتہ چلتا تھا جیسے یہ غیر معمولی طور پر لمبا تڑنگا انسان اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کر رہا ہو۔ پھر ایک بار اسے یوں لگا جیسے یہ آدمی آگے بڑھ رہا ہو۔ اچانک حسن کی مردانگی بیدار ہو گئی۔ یہ شاید موت سے بچنے کی آخری کوشش تھی۔ اس نے تلوار نکالی اور بڑی ہی تیزی سے آگے بڑھ کر تلوار اس آدمی کے پیٹ میں گھونپی۔ اسے امید تھی کہ جس طاقت سے اس نے یہ وار کیا ہے، تلوار اس پر اسرار آدمی کے پیٹ میں سے گزر کر پیٹھ کی طرف نکل جائے گی، لیکن تلوار کی نوک بھی پیٹ میں نہ گئی۔ حسن نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار پیچھے کھینچی اور اس طرح تلوار پہلو کی طرف چلائی جس طرح تلوار کا وار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے ہاتھ کو بڑی زور سے جھٹکا لگا اور تلوار پیچھے کو آ گئی۔ اس آدمی کے بازو پھیلے ہوئے تھے۔ حسن اس سے ایک دو قدم ہی دور تھا۔ اب جو بجلی چمکی تو حسن نے آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ لگایا۔ تب اسے پتہ چلا کہ یہ ایک درخت ہے جو خشک ہو چکا ہے اور اس کے ٹوٹے ہوئے تنے دائیں اور بائیں پھیلے ہوئے ہیں۔ حسن کھوپڑی اور بازوؤں کی ہڈیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر دوڑ پڑا۔ قبرستان سے نکلتے نکلتے وہ 2-3 بار پھسل کر گرا اور جب قبرستان سے نکل آیا تو ذرا آرام سے چلنے لگا۔ عبد الملک ابن عطاش نے اسے کہا تھا کہ وہ گھر میں اس کا منتظر ہوگا، چاہے ساری رات گزر جائے۔ حسن اس کے گھر پہنچا تو وہ جاگ رہا تھا۔ حسن کے کپڑوں سے پانی بہہ رہا تھا، گھٹنوں تک کیچڑ تھا۔ کچھ تو وہ بارش کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور کچھ خوف سے۔ اس نے کھوپڑی اور ہڈیاں ابن عطاش کے آگے رکھ دیں۔ ابن عطاش نے اسے شاباشی دی، پھر اس کے کپڑے تبدیل کرائے اور پوچھا کہ وہ ڈرا تو نہیں؟ میں بتا نہیں سکتا میں کتنا زیادہ ڈر گیا تھا، حسن بن صبا نے جواب دیا۔ چند لمحے سوچ کر کہنے لگا، محترم استاد، کیا یہ بھی میری تربیت کے لیے ضروری ہے؟ اتنا ہی ضروری جتنا جسم کے لیے پانی اور ہوا کی ضرورت ہے، ابن عطاش نے کہا۔ اب بتا یہ ہڈیاں قبر سے تو کیسے نکالا؟ حسن نے ساری تفصیل سنا دی۔ محترم استاد، حسن نے کہا، میں نے آج رات سچ مان لیا ہے کہ کسی برگزیدہ شخص کی قبر اور اس کی ہڈیوں کے ساتھ یہ سلوک کرو جو میں نے کیا ہے تو اسی وقت عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس نے ڈری ہوئی سی آواز میں پوچھا، کیا مجھ پر مزید عذاب نازل ہوگا؟ نہیں، ابن عطاش نے کہا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ راز کی ایک بات ہے، اسے دل اور دماغ میں محفوظ کر لے۔ تو مردے کی قبر میں اترا، تجھ پر بھیڑیے ٹوٹ پڑے، ہڈیوں کو ہاتھ لگایا تو بجلیاں کڑکنے لگیں۔ کیا اس سے تو یہ نہیں سمجھا کہ مرے ہوئے انسان میں بھی طاقت ہوتی ہے؟ کیا تو نے کبھی روح یا بدروح نہیں سنی؟ میں نے تجھے کس علم میں یہ سکھایا ہے؟ یہ علم تجھے روحوں اور بدروحوں سے ملاقات کرائے گا، اور یہ علم تجھے یہ بھی سکھائے گا مرے ہوئے انسانوں میں جو طاقت ہوتی ہے وہ تیرے قابو میں آ جائے اور اسے تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، لیکن ابھی نہیں۔ یہ طاقت تجھے کہیں سے حاصل ہوگی اور اپنی ہڈیاں توڑوا کر تو یہ طاقت حاصل کرے گا۔ جہنم کی آگ میں سے گزر کر تو جنت میں داخل ہوگا۔ عبد الملک ابن عطاش نے اسے کھوپڑی اور ہڈیوں کے متعلق ایک سبق دیا اور اسے گھر بھیج دیا۔ اگلے دن حسن بن صبا شہر کے قریب سے گزرنے والی ندی کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنے استاد کے سبق گھوم رہے تھے۔ گزشتہ رات کی طوفانی بارش سے ندی کی یہ حالت تھی اور ہر طرف کیچڑ تھا۔ حسن نے تنہائی میں شہر کے ہنگامے سے دور کسی جگہ بیٹھ کر نجوم اور جادو کے سبق دہرانے تھے۔ کیچڑ میں وہ بیٹھنے کے لیے کوئی خشک جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔
कुछ दूर जाकर उसे इतना बड़ा पत्थर नजर आया जिस पर वो आसानी से बैठ सकता था। वो उफक से उभरते हुए सूरज की तरफ मुंह करके बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और लंबे लंबे सांस लेने लगा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। इसके सामने सूरज होना चाहिए था, लेकिन सूरज नहीं था। उसकी बजाय एक रंगदार कपड़ा था जो इसके और सूरज के दरमियान आ गया। हसन सुंद सा हो गया। उसने डरते डरते और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता नज़रें ऊपर उठाईं। उसे एक बड़ी ही हसीन नुस्वानी चेहरा नज़र आया। ये एक नौखेज़ लड़की का चेहरा था। होठों पर अध खिली जैसी मुस्कुराहट थी। लड़की उससे सिर्फ एक कदम दूर खड़ी थी। हसन जहन पर जोर देकर याद करने की कोशिश करने लगा कि ये चेहरा पहले भी कहीं देखा है, कहाँ देखा है। उसे ये ख्याल भी आया कि ये जादू का करिश्मा होगा। पहचानने की कोशिश कर रहे हो? लड़की की आवाज़ सुनाई दी। हसन बिन सबा ने सर को हिलाया कि हाँ, वो पहचानने की कोशिश कर रहा है। इतनी देर तुम्हारे सामने बरहना बैठी रही थी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। वो हसन को याद आ गया। तुम वो हो? एक बात बताओ, क्या तुम हकीकत हो या मेरे उस्ताद का तख्लीक किया हुआ तस्वुर हो जो इसने हकीकी रूप में मेरे जहन में डाल दिया है? लो देख लो, लड़की ने अपने दोनों हाथ हसन के आगे करके कहा। मेरे हाथ अपने हाथ में लेकर महसूस करो कि मैं तस्वुर हूँ या जीती जागती एक लड़की हूँ। हसन ने उसके हाथ अपने हाथ पर लिए और दबाए। इनकी हरारत महसूस की। तुम कौन हो? हसन ने झिंझिलाकर पूछा। क्या हो तुम? अगर तुम हकीकत में लड़की ही हो तो किसकी बेटी हो? तुम आबरू बाख्ता लड़की हो जो बरहना एक नौजवान मर्द के सामने बंद कमरे में बैठी रहती हो। मेरी आबरू महफूज है, लड़की ने कहा। अगर मैं ऐसी होती जैसी तुम कह रहे हो तो अब्दुल मलिक इब्न अत्ता जैसा दरवेश मुझसे मुंह ना लगाता। मैं कुंवारी हूँ हसन, मेरी तरफ बहुत से हाथ बड़े हैं। मुझ पर 2 जागीरदारों के भी हाथ लपके हैं। मैं किसी के हाथ नहीं आई। तुम किस बाप की बेटी हो? हसन ने पूछा। मेरा बाप चरावा है, उसने एक तरफ इशारा करके कहा। वो देखो मेरी बकरियां। हसन ने गर्दन घुमाकर देख तो ली, लेकिन इसकी दिलचस्पी लड़की के साथ थी। तुम मेरे सामने बरहना किस तरह बैठ गई थी? हसन बिन सबा ने पूछा। इस आदमी ने हुक्म दिया था जिसे हम पीर व मुर्शिद मानते हैं, लड़की ने जवाब दिया। मैं इनके हुक्म को टाल नहीं सकती थी। इन्होंने मुझे बताया था कि यह आदमी तुझ पर हाथ डाले तो मुझे आवाज़ देना। इन्होंने ये भी बताया था कि वो कवाड़ के कोने से सुराख से देखते रहेंगे। क्या अब भी तुम मेरा इम्तिहान लेने आई हो? हसन ने पूछा। नहीं, लड़की ने जवाब दिया। अब अपने दिल के कहने पर आई हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ। और मैं तुम्हें यह भी बता दूँ कि मैं तुम्हारे साथ जिस्मों का लेन देन करने नहीं आई। अगर तुम कबूल कर लो तो अपने दिल में जगह दे दो, फिर हम सारी उम्र का साथ निभाएंगे। लड़की का हुस्न ऐसा था कि हसन बिन सबा जैसे किरदार का नौजवान कह ही नहीं सका कि वो इसे दिल में जगह नहीं देगा। लेकिन उसके दिल पर उसके उस्ताद अब्दुल मलिक इब्न अत्ताश का कब्ज़ा था। वो महसूस कर रहा था कि उसका दिल अपने इख्तियार में नहीं। इसके साथ ही उसे ये भी डर था कि यह भी इम्तिहान होगा। उसने इस इम्तिहान में पूरा उतरने का तय कर लिया। वो पत्थर पर बैठा था। लड़की ज़मीन पर बैठ गई और हाथ उसके जानों पर रख दिए। फिर उसने अपनी ठुड्डी भी इसके जानों पर रख दी। लड़की सर पर सियाह चादर थी, उसमें उसका गोरा चेहरा और एक गाल पर लहराते 2-3 बाल जो रेशम के तारों जैसे थे। हसन जैसे नौजवान को इस लड़की के कदमों में बिठा सकते थे। तुम्हारा नाम? हसन ने पूछा। फरहा, लड़की ने जवाब दिया। नाम तो फरहत है, घर वाले फरहा कहते हैं, सहेलियाँ फरही कहती हैं। तुम भी फरही कहो तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बात बताओ, हसन ने पूछा, तुम्हें मुझ में क्या खूबी नज़र आई है कि जागीरदारों को ठुकरा कर तुम मेरे पास चली आई हो? ये मेरे दिल का मामला है, लड़की ने कहा। जागीरदारों ने तो मेरे बाप को दौलत पेश की,
میرا باپ ہے تو چراوا لیکن عزت اور غیرت والا آدمی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، میرے باپ نے امام سے بات کی تھی۔ امام کون؟ حسن نے پوچھا۔ وہ جو تمہارے استاد ہیں، لڑکی نے جواب دیا، عبد الملک۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو ضائع نہ کر دینا اور دولت کی چمک سے اندھے ہو کر اس کا ہاتھ کسی امیر کبیر کے ہاتھ میں نہ دے دینا۔ اس لڑکی کی زندگی کا راستہ کوئی اور ہے۔ میں امام کے گھر جاتی رہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے اپنی عصمت کو پاک رکھنا اور اپنا جسم صرف اپنے خاوند کو پیش کرنا۔ میں تمہیں اپنا خاوند بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم نے مجھ میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ حسن نے کہا، میں نے کہا تھا کہ یہ میرے دل کا معاملہ ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، تم میں وہ مردانگی ہے جو مجھے اچھی لگی۔ میں اتنی دیر تمہارے سامنے برہنہ بیٹھی رہی اور تم نے مجھے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑے مضبوط مرد ہو اور دلوں کی محبت کا مطلب سمجھتے ہو۔ فرحی معصوم سی لڑکی تھی اور ایک چراہوے کی بیٹی تھی۔ وہ عالم اور فلسفی نہیں تھی کہ تجزیہ کر کے بتا سکتی کہ وہ حسن کی محبت میں کیوں گرفتار ہوئی۔ اس نے ایسے انداز سے حسن کو اپنی محبت کا یقین دلایا کہ حسن نے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ فرحی، حسن نے کہا، تم میرے دل پر غالب آ گئی ہو، لیکن میں اپنے بزرگ استاد سے اجازت لے کر تمہیں جواب دوں گا۔ کل یہاں آؤ گے؟ فرحی نے پوچھا۔ آ جاؤں گا، حسن نے جواب دیا۔ فرحی چلی گئی۔ ابو مسلم رازی رے کا حاکم تھا۔ رے ایران کا بہت بڑا شہر تھا، تجارتی مرکز تھا اور اتنا زیادہ پھیل گیا تھا کہ اس کی وسعت صوبے جیسی ہو گئی تھی۔ اتنے وسیع و عریض شہر کے لیے بڑے ہی دانشمند اور قابل حاکم کی ضرورت تھی۔ ابو مسلم رازی میں یہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ بعض تاریخوں میں اسے رے کا سلطان لکھا گیا ہے۔ یہ صحیح نہیں، البتہ یہ صحیح ہے کہ اسے تقریباً سلطان کے اختیارات حاصل تھے، یعنی وہ سلطان سے اجازت لیے بغیر انتہائی اہم فیصلے کر سکتا ہے۔ کٹر اہل سنت والجماعت تھا۔ داستان کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ حسن بن صبا کی زندگی بڑی ہی پر اسرار تھی۔ جنت بنانے تک اس کی زیادہ تر سرگرمیاں زمین دوز ہی رہیں۔ وہ کسی طرح ایسے شخصیت بنا کہ اس کے پیروکاروں کا حلقہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ یہ سوال ہے جس کا جواب قلم بند کرنا آسان نہیں۔ یہ اس کی پس پردہ جدوجہد تھی جس میں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلا کسی واقعے میں بعض نے لکھا ہے کہ اس وقت حسن کی عمر اتنی تھی، لیکن بعض نے کچھ اور ہی عمر لکھی۔ بعض شخصیات اور کرداروں کے ناموں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہماری تاریخ کا یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اسلام میں فرقہ بندی جڑ پکڑ چکی ہے۔ تاریخ ہر فرقے کے تاریخ نویسیوں نے لکھی ہے، جس سے تاریخ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ لکھنے والوں نے اپنے اپنے فرقے کے نظریات اور تعصبات کو سامنے رکھا اور واقعات کو مسخ کر دیا، جبکہ ایک ہی واقعہ مختلف تاریخوں میں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے۔ تو ہمیں تمام تر پس منظر کو غور سے دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ یہ امر کتنا افسوسناک ہے کہ مسلمانوں نے فرقوں میں تقسیم ہو کر اپنی تاریخ کو بھی فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ حسن بن صبا اپنے استاد عبد الملک ابن عطاش کے یہاں بیٹھا تھا اور اسے سنا رہا تھا کہ فرحی اسے ملی تھی اور اس نے کیا کہا۔ ایسی لڑکی نے تیری زندگی میں داخل ہونا تھا، ابن عطاش نے کہا، لیکن ابھی تیری شادی نہیں ہوگی۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ تجھے چاہتی ہے تو وہ تجھے ہی چاہتی رہے گی۔ کوئی اس کے آگے دولت کے ڈھیر لگا دے گا، وہ قبول نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ تمہاری رہے گی۔ لیکن محترم استاد، حسن نے کہا، کوئی شاہی جاگیردار اسے اغوا نہ کرا لے۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں نے اس کے گرد حصار کھینچ دیا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی جابر اور کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ ہو، فرحی کو بری نیت سے پھانسنے کی کوشش کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے میرا امتحان لینے کے لیے اسے میرے پاس بھیجا ہے۔ حسن نے کہا، نہیں، ابن عطاش نے کہا، یہ کوئی امتحان نہ تھا، لیکن یہ بات دماغ میں رکھ لے حسن، خوبصورت عورت مرد کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتی ہے۔ میں تجھے یہ سبق دے چکا ہوں۔
فرحی جیسی حسین لڑکی تجھ پر اپنا نشہ طاری کر کے تیری کھال بھی اترا سکتی ہے۔ آگے چل کر میں تجھے بتاؤں گا کہ دوسروں کو پھانسنے کے لیے عورت کو جال میں دانے کے طور پر کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا میں فرحی سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، تو اسے مل سکتا ہے، تو اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر سکتا ہے، اور تیرا امتحان ہوگا کہ تو گناہ سے دامن بچا کر رکھنے کے قابل ہو جائے۔ اس طرح یہاں پر 6ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 7ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔